حروف مخارج سے ادا کیے جائیں، ہر حرف غیر سے صحیح طور پر ممتاز ہو جائے۔ بغیر قرات کے بعض قراء کے نزدیک قرآن پڑھنا صحیح نہیں ہے، لیکن یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے جو تجوید و قرات کے سارے ضابطے جانتے ہیں۔ جو لوگ تجوید و قرات کے ضابطے نہیں جانتے ان کے لیے سیکھنا ضروری ہے، لیکن اگر کسی نے ساری زندگی وہ تجوید و قرات کے ضابطوں کے مطابق قرآن کو نہ پڑھا اور اسی طریقے سے نماز پڑھتا رہا تو یہ فتویٰ نہیں دیا جائے گا کہ اس کی نماز نہیں ہوئی، کیونکہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدس دور میں سنن دارمی میں یہ بات موجود ہے۔ آپ سرکار نے کچھ آدمیوں کو بھیجا تھا ایک علاقے کی طرف، وہاں اجمی لوگ رہتے تھے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ قرآن جس انداز سے پڑھیں انہیں اسے منع نہ کرنا، جھڑکنانا۔ قرآن کریم کی کو پڑھنے کے ساتھ انداز بھی بعض بزرگان دین نے اس کی حکمت یہ بھی بیان کی ہے کہ اگر ایک مسلمان ایک قرات کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کر سکتا اور دوسری قرات سے قرآن کو پڑھ لیتا ہے تو یہ امت کی آسانی کے لیے یہ سارا کچھ کیا گیا۔ لہٰذا یہ چھوٹ ان لوگوں کے لیے ہے جو سیکھنے کی عمر کے اب نہیں رہے یا جن سے اب سیکھا نہیں جا سکتا۔ جو سیکھ سکتے ہیں ان کے لیے لازم ہے کہ وہ قرآن حکیم کو صحیح انداز میں پڑھنے کی کوشش کریں۔ نماز میں قرآن کا پڑھنا یہ نماز کے ارکان میں سے ہے۔ انسان کو اتنی آواز سے پڑھنا چاہیے کہ کم از کم اس کو خود کو پتہ چلے کہ میں کون سا لفظ پڑھ رہا ہوں۔ بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں اور نیت کر کے ہونٹوں کو بند کر دیتے ہیں، اس طریقے سے دل میں وہ نماز پڑھتے رہتے ہیں۔ اس طریقے سے جو آدمی نماز پڑھے گا اس کی نماز ادا نہیں ہوگی، کیونکہ قرات کا مطلب ہے کہ کم از کم انسان جو لفظ پڑھ رہا ہے اسے خود پتہ چل رہا اور اسے وہ سنائی دے رہے ہوں۔ محض دل میں کسی لفظ کے حوالے سے خیال لے جانا اس کو قرات نہیں کہتے، اور قرات نماز کے ارکان میں سے ہے۔ اگر کوئی بندہ قرات نہیں کرے گا نماز میں تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ مطلقاً ایک آیت پڑھنا فرض کی 2 رکعتوں میں اور وتر نفل کی ہر رکعت میں قرآن حکیم کی تلاوت کرنا ضروری ہے، یہ ارکان نماز میں سے ہے۔ اگر کوئی آدمی سنت اور نفل کی کسی رکعت میں بھی قرآن حکیم کی قرات نہیں کرے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ ہاں، فرض کی نماز جو ہے، فرض نماز میں ایک آدمی پہلی 2 رکعتوں میں قرآن حکیم کی قرات کرتا ہے اور آخری 2 رکعتوں میں اگر قرات نہیں بھی کرتا تو خلاف سنت ہوگا، لیکن احناف کے نزدیک نماز ہو جائے گی۔ 3 مرتبہ سبحان اللہ کی مقدار اگر فرض کی آخری 2 رکعتوں میں انسان ٹھہر جاتا ہے اور قرات نہیں کرتا تو نماز ادا ہو جائے گی۔ فرض کی کسی رکعت میں قرات نہ کی، ایک رکعت میں نہ کی یا فقط ایک میں کی، نماز فاسد ہو جائے گی۔ فرض دیاں 2 رکعتیں، ایک رکعت قرات کی تھی یا 4 رکعتیں ہوئیں تو 2 رکعتوں دے وچ قرات ضروری ہے۔ اس نے ایک رکعت قرات کی تھی اور دوسری رکعت قرات نہیں کی تھی، ہن اس دی نماز سجدہ سہو دے نال بھی ادا نہیں ہوئے گی، کیونکہ قرات کرنا فرض ہے سی اور فرض اس دے کولوں چھٹ گیا۔ سجدہ سہو اس جگہ تے ہوندا جتھے واجب چھٹے، سجدہ سہو دے نال نماز ادا ہوویندی، اور جتھے فرض چھٹ ونجے اتھے سجدہ سہو دے نال نماز ادا نہیں ہوندی۔ نماز کا چوتھا رکن رکوع ہے۔ اتنا جھکنا کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنوں تک پہنچ جائیں، یہ رکوع کا ادنی درجہ ہے۔ اگر کوئی آدمی اتنا جھک گیا تو اس نے رکوع کو پا لیا اور اس کی نماز ہو جائے گی۔ اور پورا یہ ہے کہ پیٹھ سیدھی بچھا دے، کوزہ پشت کے اس کو
کب حد رکوع کو پہنچ گیا ہو، رکوع کے لیے ساتھ سے اشارہ کریں۔ کچھ آدمی ایسے ہوتے ہیں وہ کبڑے نما، وہ پہلے ہی رکوع جتنے جھکے ہوئے ہوندے نے انہوں نے سدھا ہویا ہی نہیں جاندا، قیام انہاں دا نہیں ہوندا۔ ایسے کئی آدمی ویکھن نوں ملدے نے، وہ سدھے نہیں ہو سکدے، انہوں نے کوزا پشت آکھیا ویندا۔ انہاں دے کان ہن قیام کیویں ہوسی تے رکوع کیویں ہوسی، وہ پہلے ہی رکوع دے برابر وہ کھڑے ہوندے نے۔ تے اے فقہائے کرام فرما رہے ہیں کہ او رکوع دے وچ چونکہ انہاں دا قیام تے رکوع تے کچھ ہونا، لیکن انج کرے کہ تھوڑا جہا سر دے نال حرکت کرے، جتھے پہلے جس پوزیشن وچ سر کھلا رکوع جلے ہاتھ چھوڑ کے گوڑیاں تے ہاتھ رکھسی تو اس لیے تھوڑا جہا سر نوں انج تلنا کر لے۔ پانچواں رکن سجدہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بندہ نماز میں سب سے زیادہ اللہ کا قرب اس وقت حاصل کرتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے۔ اگر کسی عذر کے سبب پیشانی زمین پر نہیں لگا سکتا، صرف ناک سے سجدہ کرے، پھر بھی فقط ناک کی نوک لگنا کافی نہیں بلکہ ناک کی ہڈی زمین پر لگنا ضروری ہے۔ پیشانی دے اُتے کوئی زخم وغیرہ آ گیا اور متھا زمین تے نہیں لا سکدا تے ناک دی صرف نوک نہ لائے، پھر ناک نو کم از کم تھوڑا جہا دبا کے لائے۔ رخسار یا ٹھوڑی زمین پر لگانے سے سجدہ نہ ہوگا، خواہ عذر کے سبب ہو یا بلا عذر۔ اگر عذر ہو تو اشارے کا حکم ہے۔ رخسار وغیرہ یا کھاڑی وغیرہ لاؤن دی کوئی لوڑ نہیں۔ اگر کوئی عذر ہے یعنی نک اور منہ پھٹے ہویا تو اشارہ کر دے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ قبول فرما لے گا۔ ہر رکعت میں 2 سجدے فرض ہیں۔ اگر 2 رکعتوں میں 2 سجدوں میں سے کوئی ایک سجدہ انسان کا چھوٹ گیا اور پھر اس نے سجدہ صاحب آخر میں کر لیا تو اس کی نماز ادا نہیں ہوگی، کیونکہ اس کا ایک فرض چھوٹ گیا ہے۔ ہاں اگر ایسا کرے کہ ایک رکعت میں اس نے ایک سجدہ کیا تھا اور پھر کھڑا ہو گیا، اسے یاد آیا کہ میں نے تو پہلی رکعت میں ایک سجدہ کیا، اب دوسری رکعت میں اس نے 3 سجدے کر دیے، تو اب اس کے سجدے پورے ہو گئے۔ اب 3 سجدے کرنے کے بعد اب اتحیات میں بیٹھتا ہے اور وہ جو سجدے کو اپنے مقام سے ہٹا کر دوسرے مقام پہ لے گیا تھا، تاخیر فرض کر دی تھی، اس غلطی کی وجہ سے سجدہ سہو کر دے تو اب اس کی نماز ادا ہو جائے گی۔ کسی نرم چیز مثلا گھاس، روئی، قالین وغیرہ، یا آج کل مسجدوں میں ایسی نرم قالینیں ہیں جن میں آدمی سجدہ کرتا ہے تو صحیح طریقے سے پیشانی اور ناک کو زمین کی سختی محسوس نہیں ہوتی۔ ایسی جگہ پہ سجدہ کرنے سے لازم آتا ہے کہ انسان اتنا اپنے آپ کو، اپنے سر کو دبائے کہ زمین کی سختی محسوس ہو۔ اگر زمین کی سختی محسوس نہ ہو اور آدمی گدے پہ نماز پڑھ لے تو اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی، اسے نماز کا اعادہ کرنا چاہیے۔ اگر کسی عذر مثلا ازدحام کی وجہ سے اپنی ران پر زیادہ رش ہے، سجدہ کیا جائز ہے اور بلا عذر باطل ہے۔ زیادہ رش ہوئے اور آدمی نو سجدہ کرن دی جگہ بھی نہ ملتی ہوئے تو پھر اس نو اپنی ران تے بھی سجدہ کرنا پاوے تو یہ بھی صورت جائز بنوے سی۔ اور اگر عذر کوئی نہیں، ایسا رش وغیرہ ایسا نہیں، تو پھر وہ سجدہ صحیح طریقے دے نال کرے۔ عذر دی وجہ تو، رش دی وجہ تو بندہ ایک دوسرے دیاں پیٹھاں دے اوتے بھی سجدہ کر سکدا، اس دی بھی شریعت دے وچ اجازت ہے۔ کسی چھوٹے پتھر پر سجدہ کیا، اگر زیادہ حصہ پیشانی کا لگ گیا ہو گیا ورنہ نہیں۔ جس طرح اعلی تشیع حضرات وہ اتنی ساری گول ٹھکری رکھ کے تو اس دے اوتے سجدہ کردے نے۔ سجدے دے وچ اگر انسان کسی پتھر تے سجدہ کردا پیا تے ویکھے اگر پیشانی دا زیادہ حصہ اس جگہ تے لگا تے پھر سجدہ ہو سی، اور اگر پیشانی دا زیادہ حصہ اس ٹھیکری تے نہیں لگا تے پھر اس دا سجدہ نہ ہو سی۔ جدوں سجدہ نہ ہو سی تے پھر اس دی نماز بھی نہ ہو سی۔ نماز کی آخری قاعدہ جو ہے یہ بھی فرض ہے، اور کچھ بزرگان دین نے تشہد کے بعد جو سلام پھیرا جاتا ہے اس کو بھی فرض میں نقل کیا ہے، اور بعض بزرگان دین نے اسے واجبات میں نقل کیا ہے۔ دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو دین متین